ویلکم بیک ناظرین. آفاق صاحب، آپ نے اپنی رہائی کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ANP جیسی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کا عندیہ بھی دیا ہے. میں یہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ مہاجروں کے مسیحا آفاق احمد کس منہ سے مخالف جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تاثر اب ختم ہونا چاہیے کہ صاحب یہ مہاجر مخالف اور وہ مہاجر مخالف. وہ برملا اظہار کرتے ہیں. ہم نے بھی کیا ایک زمانے میں، لیکن اب آپ تائب ہو گئے، انہوں نے اپنی روش جاری رکھی. میں تائب نہیں ہو گیا. میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ کسی کے خلاف نفرت آمیز سلوگن سے آپ اپنی قوم کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اگر وہ غلطی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم مشورہ یہی دیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب میری ملاقاتیں ہوں گی اور ملاقاتیں میری ہوئیں تو میں نے ان سے کہا بھی کہ اب یہ سلسلے ختم کیجئے کہ ہم کسی کو گالی دے کر، کسی کو برا کہہ کر اپنی قوم کو سرو کر رہے ہیں. آپ اپنی قوم کے جذبات ابھار کر نفرتیں تو ضرور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی قوم کو سرو نہیں کر رہے. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں بجائے اس کے کہ کسی کو برا کہوں، میں اپنی توانائیاں اپنی قوم کو کچھ دینے کے لیے، اپنی قوم کو کچھ صحیح راستے پر اپنے اس جدوجہد کو ڈالنے کے لیے میں وہ توانائیاں وہاں صرف کروں، بجائے اس کے کہ میں کسی کو برا کہوں، کسی کے لیے نفرت آمیز سلوگن دوں. یہی بات میں ظاہر ہے ان سے بھی کروں گا. غلطیاں بہت ہوئی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہیں، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. الطاف حسین اگر آج اپنے آپ کو دودھ کا دھلا کہیں تو الطاف حسین نے مہاجروں کو جس بری طرح اس نفرت کی دلدل میں دھکیلا تھا، جو ان کے سلوگنز تھے، جو انہوں نے تقاریر میں کہا، ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھلا نہیں سکتے. اور ہم بھی اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ہم اس جگہ لے کر آئیں جہاں وہ اپنی قوم کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن نفرت کی بنیاد پر نہیں. آپ کہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے لفظ مہاجر کے اوپر سودا کر کے، کمپرومائز کر کے اور ڈیل کر کے، یا واٹ ایور یو کال اٹ، متحدہ قومی موومنٹ کی فارمیشن کی ہے. کیا وجہ ہے کہ آفاق احمد صاحب جو اس وقت بھی، اگر آپ کے کہے کو درست مان لیا جائے، لفظ مہاجر پہ اڑے ہوئے تھے، اٹل تھے، آج بھی آپ اسی لفظ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سٹینڈ کیا ہوا ہے، لیکن مہاجر عوام کی ہمدردیاں آپ کے بجائے الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہیں؟ یہ تو کچھ عجیب سی بات ہے. اس تاثر کو بھی ختم کر لیجئے. اور میں اس کی دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آفاق احمد کمزور ہیں، آفاق احمد کا موقف کمزور ہے، آفاق احمد کے نظریاتی ہونے میں کوئی سچائی اگر نہیں ہے، یا آفاق احمد کی سوچ عوام کو پسند نہیں ہے، تو پھر آفاق احمد کو پابند سلاسل رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آفاق احمد کو آج علاقوں میں سیاسی سرگرمی کرنے سے روکنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ چھوڑ دیجیے آزادی کے ساتھ تمام لوگوں کو سیاسی سرگرمی کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے واقعی متحدہ قومی موومنٹ کو آپ کے 250 لڑکوں سے کوئی خطرہ ہوگا؟ اگر 250 لوگ تھے تو الطاف حسین کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو کیسے پتا کہ وہ ڈر رہے ہیں؟ آپ سے انہوں نے پروٹیکشن مانگی؟ میں پروٹیکشن کی بات نہیں کر رہا. آپ کے خواب آیا کہ وہ ڈرے ہوئے؟ خواب دیکھنے والے نے مجھے بتایا. منظور وسان صاحب خواب دیکھا کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا، آپ کے میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنے اتحادیوں کے کہنے پر آفاق احمد کو نظر بند نہیں کریں گے. تو ان کے اس بیان کے بعد میرا خیال ہے کہ اب کوئی ابہام نہیں ہے کہ آفاق احمد نے جتنی اسیری کاٹی فرمائش پر کاٹی. اور ان کی فرمائش اس لیے تھی کہ وہ اگر خوفزدہ نہیں تھے فرمائش کیوں کرتے؟ اگر میرا موقف درست نہیں ہے، اگر میرے نظریے میں سچائی نہیں ہے، اگر الطاف حسین سچے ہیں تو انہیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عوام ان کے ساتھ ہے تو کس بات کے خائف ہیں؟ انہوں نے کیوں پابند سلاسل رکھا؟ کیوں میرے ساتھیوں کو سیاسی سرگرمی سے روکا؟ مشرف کے ساتھ جب معاہدہ کیا، سر جب آپ لوگ کراچی کے مائے باپ تھے تو آپ نے بھی تو نو گو ایریاز کی فارمیشن کی بھی تھی نا. فاروق ستار صاحب اس زمانے میں سینہ پیٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے لیے شہر کے متعدد علاقے جن میں لانڈی، ملیر اور لائنز ایریاز جیسے تمام علاقے نو گو ایریاز بنا کے رکھے ہوئے ہیں. جب آپ کریں تو رائٹ، وہ کریں تو رانگ، یہ کیا پرسپشن ہے؟ میں نے آپ سے جس طرح کہا کہ جناب ہم نے اپنے دور میں بھی جب ہم اپنے علاقوں میں سیاسی سرگرمیاں کر رہے تھے، حسین کاظمی سے جا کے معلوم کیجئے، حسین کاظمی صاحب سے میری ملاقاتیں ہوئیں، ہم نے تو اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ یہ تصادم کی پالیسی الطاف حسین کی ہماری نہیں ہے. میں نے حسین کاظمی صاحب سے کہا تھا، حسین کاظمی صاحب نے مجھے اس لیے بلوایا تھا، وہ بزرگ ہیں میرے، مجھے عرصے دراز سے میری ملاقات نہیں ہوئی، مجھے ان کی اس وقت پوزیشن نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اگر وہ حیات ہیں، اور بہت زندگی دے اس لیے کہ ہمارے بزرگ ہیں، کہ انہوں نے مجھے بلوایا اسی لیے تھا کہ کیا الطاف حسین سے تمہارے دوبارہ معاملات صحیح نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا دیکھیے وہ جو سیاست کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، وہ غلط ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے موقف پر قائم ہوں، وہ اپنے موقف پر قائم ہیں، ان کا موقف اگر سچا ہے تو وہ تحریر اور تقریر کے ذریعے عوام کو رابطہ کریں، اور مجھے بھی تحریر اور تقریر کے ذریعے رابطہ کرنے کی اجازت دیں، تاکہ تصادم کی بجائے جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں وہ فیصلہ کریں
اور وہ جہاں جانا چاہیں جائیں. آپ نے اپنی پارٹی کی تنظیم نو کی بھی بات کی ہے. جی میں تنظیم نو کر رہا ہوں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ ملک کے سیاسی منظر نامے پر مہاجر قومی موومنٹ نام کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ بھی کرتی ہے؟ ری اسٹرکچرنگ یا تنظیم نو تو بہت بات کی بات ہے. آپ جو چاہیں سمجھیں، لیکن ظاہر ہے مہاجر قومی موومنٹ ایک حقیقت ہے، اور مہاجر قومی موومنٹ ایک سیاسی قوت بھی ہے، اور یہ آج کے بعد آئندہ انتخابات میں آپ کو اس بات کا ثبوت ہم فراہم کریں گے، اس لیے کہ ہم عوام میں جائیں گے اور عوام کو آپ مجھے بتا دیجئے کہ الطاف حسین نے یقیناً اس شہر کے اندر سب سے زیادہ سیٹیں لیں، لیکن اس شہر میں اگر متحدہ قومی موومنٹ کا اگر کسی نے مینڈیٹ کم کیا اور ان کی جگہ سیٹیں حاصل کیں تو نہ اس میں جماعت اسلامی ہے، نہ اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں مہاجر قومی موومنٹ ہی ہے. اور مہاجر قومی موومنٹ نے ہم نے 2 سیٹیں لیں، کوئی بات نہیں. الطاف حسین نے بھی بہت بڑا مارجن ہے. الطاف حسین نے بھی انیشیل اسٹیج میں کونسلر کی سیٹیں بھی نہیں جیتی تھیں، اور جو آزاد کونسلر الیکٹ ہو کے آئے تھے ان کے ذریعے تمام معاملات کیے جاتے تھے. تو یہ مت سوچئے کہ جناب الطاف حسین کے پاس 50 سیٹیں یا 20 سیٹیں ہیں. آفاق احمد نے اگر 2 سیٹیں نکالی تھیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ الطاف حسین یہاں ڈومینیٹ کرتے ہیں. ظاہر یہ سٹارٹ تھا. اگر ہم گرو کر رہے ہیں اور الطاف حسین لوز کر رہے ہیں تو اس چیز کا سب کو نوٹس لینا چاہیے، اور سب نے نوٹس لیا، اور الطاف حسین نے سب سے زیادہ لیا ہے، جس کی وجہ سے الطاف حسین نے ہمیں پولیٹیکل تھریٹ کنسیڈر کرتے ہوئے ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کیا. لارڈ نذیر احمد اور حبیب جان بلوچ سے آپ کی کون سی رشتہ داری ہے جو آپ کو یہاں سے لندن بلوانا چاہ رہے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو ان کا پھنسا ہوا ہے آفاق احمد سے، اور اس کی کیا جو ہے قیمت آپ طلب کر رہے ہیں؟ وہ تو پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب آپ نے جتنے تیکھے انداز میں مجھ سے پوچھا کہ ان سے میری کیا رشتہ داری ہے، تو ظاہر ہے وہ میرے پاکستانی بھائی ہیں. اور اگر وہ پاکستانی عوام جو اور وہاں جس ایک نقطے پہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں وہ الطاف حسین. میری عرض میں نے پھر آپ سے کہا، میں پہلے بھی کہہ چکا، الطاف حسین کوئی بہت بڑی توپ چیز نہیں ہے کہ الطاف حسین کے لیے پوری دنیا کو جمع کیا جائے. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کراچی کو ڈی ویپنائز کر کے تمام کو سیاسی سرگرمیاں کرنے دیجیے. الطاف حسین اپنی موت آپ مر جائیں گے، سیاسی موت اپنے آپ مر جائیں گے. یہ مت کہیے کہ صاحب الطاف حسین کی وجہ سے دشمنی میں تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں اور پاکستانی عوام کو وہاں کراچی کے حالات اور کراچی کے حقائق بتائیں جو یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. اس میں رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، اس میں پاکستانیت ہونے کا تعلق ہے کہ وہ پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں. مجھے وہ محب وطن پاکستانی سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جاؤں میں اور وہاں کے لوگوں کو حقائق بتاؤں. اس میں کوئی اور رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے. لیکن اب آپ یہ بتائیے مجھے، آپ نے جس انداز میں مجھ سے کویشچن کیا، الطاف حسین کی موساد کے ساتھ کون سی رشتہ داری ہے؟ یہ تو سر فروئی باتیں ہیں، ان کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے. آپ اگر ایک پاکستانی سے ملنے کے لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کون سی رشتہ داری تھی، تو پوچھیے کہ کون سی رشتہ داری تھی الطاف حسین کی، جنہیں برطانیہ نے وہاں پناہ دی، اور برطانیہ کی گورنمنٹ اور برطانیہ کے تمام جو وہاں غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ انہیں وہاں تحفظ فراہم کریں. کون سی رشتہ داری؟ صرف ایک رشتہ داری ہے کہ الطاف حسین ملک دشمن ہے، اور ملک دشمن قوتیں تمام الطاف کی سپورٹ کر رہی ہیں. یہ رشتہ داری ان کے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ جن لوگوں کی رشتہ داری ہے وہ اس وجہ سے کہ میں محب وطن ہوں، اور جو لوگ محب وطن ہیں ان کی مجھ سے رشتہ داری ہے. ٹھیک ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں.